اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ تخت عراق کے حوالے سے ہم ایک اور مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ عراق کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ وادی دجلہ و فرات، جسے اب عراق کہا جاتا ہے، طوفان نوح کے تقریباً 2000 سال بعد یہاں پہ سمیری قوم آ کے آباد ہوئی، پھر اکاوی خاندان آیا، اور بابل اس زمانے میں یہاں کا شہر جسے بیبلون بھی کہتے ہیں، بابل جو ہے وہ تخت خلافت رہا، اور مختلف انسانی تہذیبیں اس سرزمین پہ آگے بڑھتی رہیں۔ اس ملک کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس پہ گفتگو چل رہی ہے ہماری، اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا نام ہی آپ کا تعارف ہے، ایک انتہائی جید قابل عالم دین کے آپ فرزند ہیں، اور خود بھی ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، جناب مولانا خورشید عابد نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ۔ تخت عراق کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جائیں گے۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے گفتگو کری حضرت مختار کا عراق میں خروج کرنا اور وہ تمام اقدامات۔ میں تھوڑا سا تاریخ کو اور پیچھے لے کے جاؤں گا۔ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو اس پہ ایک روشنی ڈال دیجئے کہ عراق کی تاریخی، کاروباری، معاشی کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ عراق کی تاریخی حیثیت تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے 2000 سال کے بعد یہاں تہذیبی ارتقاء شروع ہوا، مگر ہر دور ہر زمانے میں عراق میں یعنی عراق کا مختصر سا تعارف یہ سمجھیے کہ عراق کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، بالکل صحیح، اور عراقی سے طوفان نوح جیسی جی بالکل اسلامی اور تاریخی حقیقت اور معجزے کا نمود ہوا، اور آج تک طوفان نوح کے اثرات عراق میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، تو جیسے وہ تنور، جس تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا، جی وہ تنور مسجد براسا میں پایا جاتا ہے، جو نجف اشرف کے بہت قریب ترین علاقہ ہے۔ اچھا، اگر آپ نجف سے باہر نکلیں گے تو سورۃ العشرین ایک وہاں کا بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو مرکزی طور پر آپ کو نجف میں داخلے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے نکل کر باہر کی طرف جائیں گے، یعنی کربلا کی طرف یا اور دوسرے شہروں کی طرف جائیں گے، تو آپ کو سڑک کے ایک طرف کالا پانی نظر آئے گا اور اس کے پیچھے چٹانیں نظر آئیں گی۔ تو کالا پانی ان چٹانوں کے نیچے جو ہے وہ طوفان نوح کی باقیات میں سے۔ اچھا جی، اور وہ بالکل یعنی کسی کام کا نہیں ہو پانی، اور آج تک نہیں خشک ہوا، اور اس کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہوا ہے کہ تاکہ لوگ بالکل غفلت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی ولادت کے بعد ایک انبیاء کا ایک نیا سلسلہ وہاں شروع ہوا۔ وہاں جناب صالح، جناب ہود، جناب دانیال، جناب ذوالکفل، ان جیسے انبیاء کی قبور ہیں، اور یہ تمام انبیاء جو ہیں تاریخ انبیاء میں اہم ترین انبیاء۔ جی بالکل۔ تو یہ تو اس کا ماضی ہو گیا، یعنی اسلامک ہسٹری کے اعتبار سے۔ صحیح۔ مذاہب بھی وہاں پر ظاہر ہے کہ جب بہت سے انبیاء آئے ہیں تو مذاہب بھی وہاں مختلف رہے ہیں، اور قبل از بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ دیار کفر و شرک تھا، اور وہاں بھی بت پرستی تھی، اور مگر عراق کی معاشی صورتحال جو تھی وہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عراق کے پاس ایک سے زیادہ بندرگاہیں تھیں۔ اچھا، سی پورٹس،
آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جس کنٹری کے پاس سی پورٹ ہو بالکل تو وہ سٹی کتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے. بالکل ہوتا. پھر عراق کے پاس ایک نہیں دو بندرگاہیں تھیں. پھر عراق کے پاس ہمیشہ سے تیل کے ذخیرے رہے. صحیح. اور اب سے یعنی گزشتہ 100 سال میں اگر عراق کی اکنامی کو سمجھنا آپ چاہتے ہو تو جیسے آج آپ کویت اور بحرین کی کرنسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو میں آپ کو 1971-72 کے زمانے کی بات بتاؤں کہ 1971-72 میں عراق کا ڈالر، عراق کا جو دینار تھا، عراقی دینار، وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مضبوط تھا. اور یہ جب تک صدام نے یہاں آ کر تہلکہ نہیں مچایا اور یعنی عراق کو تباہ نہیں کیا، اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ سعودی عربیہ یا دبئی کی طرف جانے والے لوگوں کو 1000 کی مد میں جو ہے وہ 1000 ریال ملا کرتے تھے، کئی ہزار ریال، مثلا 2000 ریال، 2500 ریال، 5000 ریال. ان کے دینار کی قدر اتنی مضبوط تھی اس وقت؟ نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 2-2500 ریال کے بالعوض پاکستانی سعودی عربیہ اور دبئی وغیرہ جاتا تھا. صحیح ہے، ٹھیک. جبکہ عراق میں 2-2500 دینار نہیں ملتے تھے، عراق میں ملتے تھے 500 دینار. اچھا. عراق میں ملتے تھے 1000 دینار. مگر وہ 500 دینار یا 1000 دینار جو تھے سعودی عربیہ اور UAE کے ریال کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمتی تھا. اچھا. یعنی یہ سمجھیے کہ دینار کے بالعوض ڈالر بکتا تھا. ابھی تو ڈالر کے بالعوض آپ کو دینار ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس سے پہلے عراق کی معاشیات تباہ ہونے سے پہلے عراقی دینار کے بالعوض ڈالر طے ہوتا تھا. یہ بات تو میں سمجھتا ہوں مومنین کے لیے بہت زیادہ نئی ہوگی، حیرت انگیز بھی ہوگی. مومنین کے لیے بھی اور یہ عام انسان کے لیے جو معاشیات کو سمجھنا چاہتا ہے یا جو تاریخ کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بات بہت اہم ہے. بالکل. اور یہ یعنی لارجسٹ کنٹری تھا آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں. بالکل صحیح. یہ عراق کے معاشی اور جغرافیائی صورتحال کا جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک طرف وہ کویت بحرین کے بارڈرز کو چھوتا ہے اور بلکہ کویت بھی انہی کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا 1947 سے پہلے. جی. اور دوسری طرف یہ شام سے آ کر لگتا ہے. تو یہ اس کا بالکل دونوں اہم بندرگاہیں ان کے پاس تھی. جی، دونوں اہم بندرگاہیں ان کے پاس ہیں. تو اس کی معاشیات تو بڑی اچھی تھی. یہ تو امریکہ نے یہاں پہ ہم فوجی انقلاب برپا کر کے اور سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا. اس میں عراقی عوام کا اپنا بھی وہ شامل ہے. دیکھیں کسی قوم کو باہر سے کوئی اس طرح سے تباہ نہیں کر سکتا جس طرح سے اس کے اندر کے عناصر اس کو تباہ کرتے. بالکل درست بات ہے. باہر سے تھوڑی قوم کوئی ایسی چیز تھوڑی، کوئی بھی قوم یا کوئی بھی کنٹری جو ہے کوئی ہارڈ فیگر تھوڑی ہوتا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عراق پر کسی نے حملہ تھوڑی کیا ہے. کسی بھی دور کسی بھی زمانے میں عراق پر کسی نے حملہ نہیں کیا. ایسا ہی. سوائے اس کے کہ عراق نے جب کویت اور بحرین پر حملہ کیا اور پھر اس کے جواب میں امریکہ نے صدام کو ڈاؤن کرنے کے لیے عراق پر لشکر کشی کی. ٹنوں بارود اس نے عراقی شہر تباہ کرنے کے لیے بالکل ایسے ہی. بالکل ایسا ہی. بلکہ ایران عراق وار میں بھی ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اس میں بھی شروعات عراق کی طرف سے تھی. عراق کی طرف سے انہوں نے پیش قدمی کری تھی، ان کے پہاڑی علاقوں پہ قبضے کیے. یہ صدام کو پروموٹ کیا امریکہ نے، اور یہ امریکہ کی ہمیشہ سے وہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ہوا بھر کے جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے تاکہ وہ اونچا اڑے.
یعنی کہ تم ہوئے دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کی ہاں ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کی ہوں. یہ غالب کا مصرع ہے. تو وہ جس کا دوست امریکہ بن جائے اس کے مقدر میں تباہی پھر یقینی ہے. جی بالکل. اور اب تو تاریخ ثابت کر رہی ہے تمام ممالک کے ساتھ جو ہوا. ایرانی بادشاہ کا بھی دوست جو تھا امریکائی تھا. بالکل. صدام کا جو دوست تھا وہ بھی امریکائی تھا. لیبیا کا دوست جو تھا وہ بھی امریکہ تھا. لیبیا کو بھی اس نے تباہ کیا, عراق کو بھی اس نے تباہ کیا, سیریا کو بھی اس نے تباہ کیا. اب اللہ جانے کس کی باری ہوگی. اللہ رحم فرمائے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہے موجودہ عراق. سعودی عرب بھی 100 سال ہوئے, 125 سال ہوئے انہیں سعودی عرب ہوئے, ورنہ حجاز کی زمین ہے. تو حجاز کے جو عرب ہیں اس سے پہلے تو دیکھیے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ تھی. بالکل. سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ایک بہت مضبوط نظام حکومت تھا. اس سلطنت اسلامیہ کی خلافت عثمانیہ کی بدولت مسلمانوں کے بہت بڑا حصہ جو تھا وہ کنٹرول تھا, حتیٰ کہ اس میں افغانستان. لیکن میں قطع کلامی معاف, اس آٹومن امپائر کو بھی آپ مثال تو نہیں بنا سکتے کیونکہ انہوں نے بھی مظالم میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی. نہیں, مگر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ایک اسلامک خلافت کا نظام تو تھا, اگرچہ کہ علماء امامیہ یا عقیدہ امامیہ کے نزدیک خلافت کا نظام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں کسی معصوم, میرا اشارہ اسی طرف تھا, کم سے کم معصوم کی مشاورت شامل نہ ہو. بلکہ معصوم کی مشاورت ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. معصوم کی مشاورت کا معاملہ نہیں ہے. جب جس دور جس زمانے میں معصوم ہے تو در حقیقت حق خلافت اس امام معصوم کا ہے. بے شک بے شک. اب جیسے بہت سے لوگ ہارون رشید اور مامون رشید سے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے 8ویں امام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا. تو ولی عہد بنانا کوئی ان کا احسان تھوڑی ہے. بالکل. یہ تو ان کا ظلم ہے کہ جس کو بادشاہ ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو تاریخ میں یہ واقعہ مل بھی جائے گا کہ جب عباسی بادشاہ نے میرے امام سے کہا کہ مولا آپ ہمیں بتائیے فدق کی حدود کیا ہے, تو جب امام نے فدق کی حدود بتائیں تو وہ فوراً پکار اٹھا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ تو میری پوری سلطنت اپنے قبضے میں لینا بالکل ایسے ہی. اور جب فدق اس نے امام کو دینا بھی چاہا تو امام نے کہا کہ تو کس حیثیت سے دے رہا ہے, جو چیز تیری ہے ہی نہیں, جو چیز تیری ہے ہی نہیں, یہ تجھے دیا کس نے, اللہ. تجھے اس پر اختیار کس نے دیا. وہ اختیاری تیرا کیا جملہ ہے امام کا, باطل ہے. جب وہ اختیار باطل ہے تو پھر تو ہمیں کیسے دے سکتا ہے, اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں. بالکل صحیح. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب بادشاہ دے رہا تھا تو امام کو لے لینا چاہیے تھا. امام کے لیے دنیاوی بادشاہت یا دنیاوی خلافت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. بے شک. امام تو ظالم کو اللہ کی بارگاہ سے وہ بدلہ دلوانا چاہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اسے مل ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے نہ مولا علی نے فدق واپس لینے کی کوشش کی, نہ اور کسی امام نے فدق واپس لینے کی کوشش کی. ائمہ علیہ السلام چاہتے تو فدق واپس لے سکتے تھے. ایسا بالکل صحیح, بالکل صحیح. تاریخ میں کئی دور ایسے آئے کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے تو فدق واپس لے سکتے تھے, مگر کیونکہ مجرمین کو سزا نہیں ملتی پھر. جی بالکل بالکل. تو مجرمین کو سزا دلوانے کے لیے ائمہ نے یہ صبر اختیار کیا. اور پھر اگر فدق مل بھی جاتا تو جو ظلم و ستم فدق کے معاملے میں حضرت سید عالم نے برداشت کیا ہے, اللہم صلی اللہ, کیا اس ظلم و ستم کا کوئی بدلہ دے سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب دیا تب بھی نہیں لیا امام نے. بالکل بالکل درست, بالکل درست. ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی اور اس میں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلی ہوں گی جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے. اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. آج اس سلسلے کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے, دل ایک وضع کی
آب و ہوا میں رہتا ہے، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور آخر میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو پروگرام تخت عراق سے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔